أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں بھیجا ہے وہ اس لیے کہ بس جو عمر ہمیں ملی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا میں کما لینا ہے، کھانا کھا لینا ہے، گھر بنا لینا ہے، دنیا کی عیش و آرام جتنی کر لینی ہے، ہمیں تو پھر لوٹ کے جانا ہی نہیں ہے. نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آئیے سورہ زاریات کو دیکھتے ہیں. سورہ زاریات کی اس آیت کو کہ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا، اس لیے نہیں دنیا میں بھیجا کہ وہ اپنا منمانی کرے. میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کرے. لیکن عبادت کے لیے زندگی کا کوئی خاص زمانہ یا سال یا کوئی خاص مہینہ یا ہفتے کا کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات متعین نہیں ہے کہ بس اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور باقی زمانہ عبادت سے غفلت میں گزار دیا جائے. بلکہ جب انسان کی خلقت کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو سن بلوغ سے لے کر کے زندگی کے آخری دم تک اسے ہر لمحہ عبادت میں گزارنا چاہیے تھا. اب زندگی کے ہر لمحہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو اپنی منمانی پسند کی زندگی بنا لیا ہے. نہیں میری عزیز خواتین، ہم سب کو جو زندگی ملی ہے ایک محدود زندگی ملی ہے. جو کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، کسی کی 80 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 25 سال ہے. بس یہی زندگی کی حقیقت ہے جو ہمیں زندگی ملی ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں بھیجا ہے اور وہ اس لیے بھیجا کہ تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں. میری عزیز اسلامی خواتین، ذرا آپ سمجھیں کہ اگر آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانیں گی تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ جبکہ آپ ایک ماں ہیں اور اپنے بچوں کو جنم دیتی ہیں، اس لیے اس کی پرورش کرتی ہیں کہ تاکہ وہ بڑھاپے کے بیساکھی بن جائے. لیکن جب وہی بچہ ہمارا نافرمان اولاد بن جاتا ہے تو کیا اس وقت تکلیف نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے میری عزیز خواتین. اللہ رب العالمین جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ رب جو دونوں جہان کا مالک ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہر نعمت سے نوازا ہے. اور اللہ رب العالمین کی پھر بھی اگر ہم ناشکر بندے بن کر کے رہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور رہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کو نہ مانیں اور عبادت کے نام پہ بھی ہم دین میں نئی نئی کاموں کا ایجاد کر لیں، اللہ تعالیٰ کسی ایک دن ایک رات کے لیے خاص ہماری عبادت کا نہیں عبادت کے لیے بھیجا کہ تم سال میں ایک دن اور ایک رات عبادت کر لو اور باقی پوری سال آپ عبادت سے غافل رہیں اور پھر ہم آپ کو جنت دے دیں گے. نہیں میری عزیز خواتین، آج ہم دنیا میں یہ دنیا کی جھونپڑی میں رہنا زندگی پسند نہیں کرتے ہیں. آج ہم محل میں رہنے کی کوشش کرتے، ہماری خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہم اچھی مکان میں رہیں، اچھی ہمارے پاس تجارت کا سامان ہو، اچھی ہماری فیملی زندگی بسر کرے. میری عزیز خواتین، کیا آپ کی یہ شوق نہیں رکھتی کہ جس دنیا میں چند دنوں کی زندگی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے، چند لمحے کی زندگی ہے، اس زندگی کی اتنی خواہشیں ہیں جہاں ہماری ہمیشہ ہمیشگی کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئیں گی، جہاں ہمارے بچے وہاں خوش الحانی زندگی جئیں گے، جہاں بن کمائے ہوئے وہ پھل، وہ کھانے پینے کے ہر سامان اللہ رب العالمین عطا کرے گا، جہاں بغیر گھر بنائے ہوئے اللہ رب العالمین محل عطا کرے گا. کیا ہم ایسی زندگی جینا اچھے پسند نہیں کریں گے؟
لیکن ہماری خواتین، تمام خواتین اس بات سے کہیں گی کہ نہیں نہیں، ہمیں بھی ویسی زندگی جینے کی خواہش ہے۔ تو میری عزیز اسلامی خواتین، آپ سب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ اگر ایسی زندگی جینا پسند کرتی ہیں تو اللہ رب العالمین جس چیز کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کی اب آئیے قرآن کی اس آیت پر غور کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ بس آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے۔ میری بہنوں، عبادت کے کوئی خاص ایک دن، سال کا یا زندگی کا ایک دن اور ایک لمحہ نہیں ہے۔ عبادت پوری زندگی کا نام ہے۔ پوری زندگی ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور کامیاب انسان بھی وہی ہے جو عبادت ہی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد تصور کرے، ورنہ وہ انسان جو اللہ کی عبادت سے غافل رہے اور دنیا کی ہر آسائش اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے مہیا کرنے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو وہ قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ کہ وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہے اس دنیا میں چند دولتوں کو دیکھ کر کے جتنی کامیابی تصور کرے کہ نہیں ہم کامیاب بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر میرے حکم کو چھوڑ کر کے زندگی میں تم زندگی گزارو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس وقت تو ایک مسلمان کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہے، اور اس پر ستم یہ کہ بعض لوگوں نے ان کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح بٹھا رکھی ہے کہ سال میں 2-3 بار شب بیداری کر لی جائے اور 2-4 روزے رکھ لیے جائیں تو صرف یہی عبادت انسان کی نجات اور اس کی دنیاوی اور اخروی فلاح کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ کیا یہ حقیقت ہے؟ میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے، ایک انسان، ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہوئے، جو اللہ رب العالمین کو مانتے ہوئے کہتا ہے مسلمان کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے رب کے حکم سے بہت دور ہو چکے ہیں، تو وہ دور کیوں ہے؟ میری عزیز اسلامی خواتین، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آخر ہم دور کیوں ہو گئے ہیں اپنے رب کے کلام سے، اپنے رب کے حکم سے۔ تو ہم نے اپنے گھروں میں قرآن مجید کو صرف سجانے کا کام کیا ہے، نہ کہ اس کو کھول کر کے پڑھنے کا کام کیا، نہ کہ اس کو کھول کر کے سمجھنے کا کام کیا ہے۔ اگر کاش ہم سمجھ لیتے اللہ رب العالمین کے کلام کو کہ اللہ تعالی ہمیں کیا ارشاد فرمایا، کیا ہمارے لیے حکم دیا ہے، تو شاید اس دنیا کی غفلت کی زندگی نہ جی پاتے یہ مسلمان۔ ایک ماں اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے، اپنی ماں شبد بلوانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے وہ شروع سے اپنے بچوں کے ساتھ وہ پریکٹس کرتی ہیں، وہ بلوانے کی کوشش کرتی ہیں۔ بچہ جب بولنے لگتا ہے تو ایک ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے میری عزیز اسلامی خواتین، لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اس بچے کو ہم دنیا کی پاٹھ پڑھاتے ہیں۔ وہی بچہ جب بولنے والا ہوتا ہے تو اسے ہم دنیا کے الفاظوں سے اس کے زبان پر مزین کراتے ہیں، لیکن اس بچے کو ہم اللہ رب العالمین کے کلام سے دور رکھتے ہیں۔